بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بچوں اب آ گیا جناب مفعول مطلق، ہم نے پڑھ لیا تھا، مفعول مطلق پڑھ لیا تھا، جو وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو، جیسے ضربن ہے ضرب تو ضربن میں، اور قیامن ہے قم تو قیامن میں، اور مفعول مطلق کا فعل کسی قرینے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے آنے والے کو کہتے ہیں خیر مقدم، یعنی قدیم تک قدومن خیر مقدمن، آپ آئے اچھا آنا، میں نے کہا تھا کہ اس کو آپ نے رٹا لگانا ہے اس جگہ کو، یہ کیونکہ ابھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس کی ترکیب کے اندر سے، تو ہم نے قدیم تک قدومن کو کیا کر دیا، پورے فعل کو کیا کر دیا، یہ فعل تھا اور اس کے ساتھ قدوم کو بھی ساتھ حذف کر دیا، تو خیر مقدم کو ہم نے رکھ دیا، اور مفعول اس کا اس کا کیا ہے، فعل محذوف ہے۔ نمبر 3 آ گیا مفعول لہو، مفعول لہو وہ اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہو، یعنی جس کی وجہ سے کیا ہوا ہو، فعل واقع ہوا ہو۔ مفعول لہو کیا ہوتا ہے، جس کے سبب سے، یہ منصوبات پڑھ رہے ہیں بچوں، منصوبات کے اندر سے مفعول بھی پڑھ لیا تھا، مفعول مطلق پڑھ لیا تھا، نمبر 3 چل رہا ہے مفعول لہو، وہ اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہو، جیسے قم تو اکرامن لی زیدن، قم تو اکرامن لی زید، میں کھڑا ہوا زید کے لیے، وہ بھائی کیوں کھڑے ہوئے تھے، اکرامن، اس کا اکرام کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، اس کی عزت کی وجہ سے کھڑا ہوا تھا بھائی، یہ بچو یہ کیا کہلائے گا، یہ مفعول لہو کہلائے گا، اچھا جس کے سبب سے یہ آپ نے یہ کام کیا، کم تو کیا آپ نے، کم تو کام، کم تو کیا ہے نا، قیام جو کیا ہے، کم تو نہیں کیا، قیام جو کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا ہے، یہ جو قیام کیا ہے آپ نے کس کی وجہ سے کیا ہے، اس کے اکرام کی وجہ سے، اس کو مفعول لہو کہتے ہیں، تو جس کے سبب سے کوئی فعل واقع ہو، جیسے قم تو اکرامن، میں کھڑا ہوا زید کے لیے، لزیدن قم تو لی اکرام، اکرامن اکرام کے لیے، اچھا جی، وہ ضرب تو میں نے اس کی نا پھینٹی لگائی ہے، پھینٹی لگائی ہے، اچھا تو آپ کہیں گے پھینٹی کیوں لگائی ہے، تادیبن، ادب سکھانے کے لیے، جو ہے ادب سکھانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو کیا کیا ہے، ضربت ہوں، میں نے اس کو مارا تادیبن، کس لیے، ادب سکھانے کے لیے، ادب، کیونکہ مفعول لہو تادیبن کیا آ جائے گا، مفعول لہو آ جائے گا، بات سمجھ میں آئی ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول لہو جس کی وجہ سے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں آپ کی وجہ سے آیا ہوں، یعنی آپ کی وجہ سے آیا ہوں، کہتے ہیں نا دعوت ہوئی ہے تو کہتے ہیں میں تو آپ کی وجہ سے آیا ہوں، مطلب یہ ہے کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے جو ہے نا میں آیا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ مفعول لہو، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں کیا ہوتا ہے، مفعول لہو جس کے سبب سے کوئی فعل واقع ہوا، ضرب تو کیا ہوتا ہے، فعل و فاعل ہے، وہ ضمیر کیا ہے، مفعول بھی ہے، اور ترتیباً مفعول لہو ہے، فعل و فاعل اپنے دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، کہ ضرب تو تعدیباً، تو یہ بات ختم ہو گئی۔ اچھا جی اب یہ چلیے مفعول ماہو کیا ہوتا ہے، وہ اسم ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، تو یہ اکرام تو لازمی نہیں ہے، احترام تو نہیں، کسی کے سبب سے، تو تعدیباً کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھو جو بھی کام کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے یہ اس میں سے، تعدیباً ادب سکھانے کے لیے بھی جو ہے وہ بھی ہو گیا، مفعول ماہو وہ اسم ہے جو واو کے بعد واقع ہو، وہ اسم ہے جو واو کے بعد واقع ہو، اور وہ واو ما کے معنی میں ہو، واو کے معنی کیا ہو، ما یعنی ساتھ کے معنی ہو، ساتھ، ٹھیک ہے نا، along with، ٹھیک ہے نا، along with جس کو آپ کہتے ہو کہ جناب علی، یہ تو واو بمانا ما کے معنی میں ہو، جیسے جاء زید والکتاب، زید آیا کتاب کے ساتھ، یعنی ما کتاب کے، جاء زید والکتاب، تو یہ الکتابہ کو جو کیا ہوگا، دیکھو الکتابہ مفعول ماہو ہے، یہ واو بمانا ماہو کے بعد ہے، یہ مفعول ماہو، کہتے ہیں مفعول ماہو، مفعول ماہو، یہ الکتاب مفعول ماہو ہے، تو یہ واو بمانا ما ہے، یہ واو بمانا ما، واو بمانا ما کے ہے، تو جاء زید، زید آیا، ما کتاب کے، تو یہ آ گیا جناب، یہ مفعول ماہو آ گیا، جئت وزیدن، آیا میں ساتھ زید کے، تو یہ زیدن کیا ہوگا، مفعول ماہو ہوگا، واو مانا ماہو، جئت وزیدن، آیا میں ساتھ زید کے، تو اس کو کہتے ہیں مفعول ماہو، تو جس کے اندر کیا ہوتے ہیں، جو واو کے بعد واقع ہو، اور وہ واو کیا ہو، ما کے معنی میں ہو، تو اس کو کہتے ہیں مفعول ماہو کہتے ہیں، جاء فعل ہے، زید فاعل ہے، واو حرف بمعنی ما ہے، الکتاب مفعول ماہو فعل اپنے فاعل مفعول ماہو سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، جملہ فعلیہ ہوا،
نہیں سمجھ آئی. مفعول ماہو یہ ساتھ کیا آ گیا. اب نیکسٹ آ گیا جی مفعول فی آ گیا. نیکسٹ کیا آ گیا مفعول فی. اچھا یہ کسے کہتے ہیں بچوں؟ تو وہ زمان یا مکان جس میں فعل واقع ہو. وہ زمان سے مراد وہ زمانہ یا وہ وقت وہ وقت یا وہ جگہ جس میں فعل واقع ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں. ظرف برتن کو کہتے ہیں نا ظرف. برتن کیا کرتا ہے؟ اپنے اندر چیزوں کو سمو لیتا ہے برتن. تو زمانہ بھی اور جگہ بھی کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں سمو لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بات نہیں سمجھ میں آئی ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی ہے. مفعول فی وہ زمان یا مکان جس میں فعل واقع ہو. وہ زمان ٹھیک ہے نا. ٹائم اینڈ پلیس ٹھیک ہے نا. ٹائم اینڈ پلیس زمانہ یا مکان ٹھیک ہے نا. تو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ٹائم اینڈ پلیس کی. یہ ہو گیا. تو وہ زمانہ یا مکان وہ زمانہ یا مکان جس کو ظرف بھی کہتے ہیں. ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں ظرف زمان ٹائم. ظرف مکان پلیس. پھر ظرف مکان جس میں وقت کے معنی ہوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ظرف زمان کی بھی نا آگے پھر دو قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آ گیا؟ تو اس میں سے کیا ہوگی پھر ظرف زمان میں کیا ہوگا؟ جس میں وقت کے معنی ہوگی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں مبہم. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے مبہم. مبہم آپ سمجھتے ہو بھائی. مبہم زمانہ مبہم ہے پتہ نہیں ہے کس میں سے. اچھا اور محدود. محدود کا مطلب ہے کہ جس کو آپ نے کیا کیا ہوا ہے فکسڈ کیا ہوا ہے. فکس ایک ٹائم جو ہے نا کوئی ایک خاص اس کی ہے کیا ہو اس کی لمٹس ہوں حدود ہوں جس کی. محدود کا کیا مطلب ہے؟ جس کی حدود ہوں. تو ظرف زمان آپ بھی بولتے ہو ٹھیک ہے نا. آپ بھی بولتے ہو ظرف زمان. مبہم بھی بولتے ہو اور محدود بھی بولتے ہو. ظرف مبہم وہ ہوتا ہے جس کی حد معین نہ ہو. جیسے دہر ٹھیک ہے نا. دہر. دہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمانہ. زمانہ. یا ہین کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ زمانہ. ٹھیک ہے. دہر حین وقت یا کہتے ہیں نا لمحہ. ہین کا مطلب یوں کہہ لو لمحہ. ایک لمحے کے لیے وہی کہڑا لمحہ کہتے ہیں لمحہ. بس وہ لمحہ کون سا ہے پتہ نہیں ہے جو ہے نا. اس کی کوئی حد ہے لمحے کی؟ نہیں ہے. دہر زمانہ اس کی کوئی حد ہے؟ کوئی نہیں ہے. یہ مبہم ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں مبہم. ٹھیک ہے نا. مبہم. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں دہر اور ہین. ظرف مبہم وہ ہے جس کی حد معین نہ ہو جیسے کہ دہر اور ہین. اچھا جی اب آ گیا جی ظرف محدود جس کی حد معین ہو. جس کی حد معین ہو جیسے یومن ایک دن. ایک دن. دن تو پتہ ہے نا 24 گھنٹے ہوگا نا میکسیمم. یومن یا اگر دن کو شمار لے تو یومن کے اگر اس کو 24 گھنٹے کے بجائے اگر دن دن مراد لوگ تو وہ بھی کیا ہوگا 12 13 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے صبح کا ٹائم جو اگر. اور لیل رات. رات کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا اس سے زیادہ لمبی نہیں ہو سکتی. شہر مہینہ. سنت سال. تو یہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے؟ ظرف محدود کہلائیں گے. اور دہر اور ہین ٹھیک ہے نا. دہر یہ زمانہ جو ہے زمانہ ٹھیک ہے نا. ایک زمانے سے میں نے کیا کیا یہ کام وہ بڑی کرے زمانے سے ٹھیک ہے نا. میں تو ایک زمانے سے یہ کام کر رہا ہوں. تو زمانہ کون سا زمانہ پتہ نہیں اس کی. وہ مبہم ہے مبہم. ٹھیک ہے نا. میں 2 سال سے کام کر رہا ہوں 5 سال سے کام. یہ کیا محدود ہے. یہ کیا ہے؟ محدود ہے. تو ظرف زمان. زمان مبہم کی مثال دیکھو ذرا. زمان مبہم کی مثال دیکھو. مثال بچو کیا کہتے ہیں جیسے سم تو دہرن. میں نے ایک زمانہ روزے رکھے ہیں. سم تو دہرن میں نے ایک زمانہ روزے رکھے ہیں. وہی کتنے روزے رکھے ہیں؟ سم تو دہرن پتہ نہیں ہے جو ہے نا ایک زمانہ جو ہے. زمانے محدود کی مثال سافر تو شہرن. میں نے ایک مہینہ سفر کیا ہے. دیکھو اس میں تو پتہ ہے کلیئر کٹ پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. سافر تو شہرن. یہ ظرف کیا ہوتے ہیں؟ ظرف زمان کی قسمیں آ رہی ہیں. اب جو ظرف مکان بھی اسی طرح سے 2 قسموں پر ہوتا ہے جس میں جگہ کے معنی ہو. پلیس آ گیا ظرف مکان. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے مبہم اور ایک ہوتا ہے محدود. جیسے جلس تو خلف کا میں تیرے پیچھے بیٹھا. اب پیچھے بیٹھا آپ کہتے ہیں نا آپ کو ہوتا ہے آگے کوئی بندہ جا رہا ہوتا ہے رش میں جا رہے ہو آپ ٹھیک ہے نا. رش میں جا رہے ہو آپ. یہ آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. یہ مثال جو ہے یہ آپ لوگ بالکل صحیح سمجھیں گے. آپ اچھرے بازار کے اندر جو ہے نا اچھرا بازار یا نارکلی بازار کے اندر کیا ہے عید کی شاپنگ کر رہے ہیں
اور آپ کی جو ہے نا کوئی دوست سہیلی جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئی ہے، تو وہ پیچھے سے آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ آگے آگے جا رہے ہیں لیکن رش اتنی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ جناب میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں. تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھائی کدھر پیچھے؟ میں آپ کے پیچھے ہوں بھائی. تو وہ پیچھے آپ ادھر سے ادھر، آپ کتنی وہ پیچھے، چاہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ 200 میٹر پیچھے کھڑی ہو، 200 میٹر پیچھے کھڑی ہو، یا جو ہے وہ 1 کلومیٹر پیچھے کھڑی ہو، یا آپ گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کو جناب کدھر ہو؟ اور جی ہم فلان جگہ، کہتا ہے میں ادھر پہنچ، اچھا ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں. تو ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، تو ابھی پیچھے کیا ہے، کتنا پیچھے یہ نہیں پتا. جلس تو خلفک، میں تمہارے پیچھے بیٹھا، وقم تو امامک، میں تمہارے آگے کھڑا ہوا. تو آپ نے پوچھا، اس نے پوچھا یار کدھر آپ کدھر ہو؟ ہم آپ سے آگے جا رہے ہیں، آگے ہیں. اب وہ آگے کا کیا ہے، اس کو مبہم کہتے ہیں. اچھا یہ مکان مبہم ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ خلفہ اور امامہ کی کوئی حد معین نہیں ہے. زمین کے آخری حصے تک مراد دیا جا سکتا ہے، زمین کے آخری، اس کو مبہم کہتے ہیں. اور جلست فی الدار، میں گھر میں بیٹھا، ٹھیک ہے نا، جلست فی الدار، میں گھر میں بیٹھا. تو میں گھر کتنا ہوتا ہے، گھر کتنا بڑا ہوگا، تم کتنے بڑے چودھری بھی ہو جاؤ تو گھر کی کیا ہوگی، ایک حد ہوگی نا. دار کی کیا ہوگی، کوئی نہ کوئی تو ہوگی. 100 کنال، 200 کنال، 400 کنال کا گھر بھی ہو جائے تو تب بھی کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو تب بھی کیا آ جائے گا، جلس تو فدار، میں نے گھر میں بیٹھا، ٹھیک ہے نا. اس طرح وصلی تو فی المسجد، تسلی تو میں نے مسجد میں نماز پڑھی. یہ مکان محدود کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مکان محدود کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے یہ جو بچوں، یہ یہاں تک ہو گیا، اس کو آپ نے رٹے لگانے ہیں.